نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون صدق الله العظيم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امیر سے ملاقات پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ یہ پروگرام کافی عرصہ نہیں ہو سکا۔ سابقہ امیر تنظیم اسلامی حافظ عاکف سعید حفظہ اللہ جب وہ امیر بنے تو ہم نے یہ پروگرام شروع کیا تھا، پھر ان کی مصروفیات اور صحت کی خرابی کی بنا پر اس پروگرام کو ہم کنٹینیو نہیں کر سکے۔ الحمدللہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے موجودہ امیر جناب شجاع الدین شیخ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ہم ان سے وہی جو پروگرام ہے ہمارا اب ہم یہاں سے آغاز انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے۔ اس پروگرام میں آپ حضرات سوالات پوچھ سکتے ہیں، صرف ایک چھوٹی سی شرط کے ساتھ کہ وہ فقہی نوعیت کے نہ ہوں، دین کے حوالے سے، تنظیم اسلامی کی فکر کے حوالے سے، حالات حاضرہ کے حوالے سے، امت مسلمہ کے حوالے سے، گلوبل سچویشن کے حوالے سے سوالات کیے جا سکتے ہیں۔ اور سوالات آپ ہمیں بذریعہ ای میل بھیجیں گے۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے markaz@tanzeem.org۔ وہ ای میل ایڈریس ہم یہاں مینشن بھی کر رہے ہیں۔ سوالات کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بہت سی مصروفیات میں سے یہ وقت نکالا، اور ناظرین کو بتانا چاہوں گا کہ کم از کم ہم مہینے میں ایک پروگرام اس لحاظ سے ضرور کریں گے۔ سوالات ہمارے پاس ناظرین کچھ موجود ہیں، آئے ہوئے تھے پہلے سے لوگوں کی طرف سے بھی، لیکن ان سے پہلے میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ امارت کی ذمہ داری سب کو معلوم ہے کہ اچانک آپ کے کندھوں پر آئی، اور حالانکہ ابھی سابقہ امیر ماشاءاللہ حیات ہے، موجود ہیں، لیکن انہوں نے اپنی بیماری کی وجہ سے یہ ان ایکسپیکٹڈلی آپ کے سامنے جب یہ معاملہ آیا، ایک دم شورا نے فیصلہ کیا۔ اس وقت سے لے کے آج تک کیا بوجھ محسوس کر رہے ہیں، کیا احساسات کیا ہیں؟ جزاک اللہ خیر آصف بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اشارہ تو آپ نے فرما دیا ہے کہ سابقہ امیر تنظیم اسلامی محترم حافظ عاکف سعید صاحب کی علالت اور بہت سارے عوارض کی وجہ سے تنظیم اسلامی کی شورا میں مشاورت کے بعد پھر انہوں نے فیصلہ فرمایا، اور امارت کی بھاری ذمہ داری میرے کہا مشہور جملہ ناتواں کندھوں پر آ گئی ہے۔ یقیناً بہت بھاری ذمہ داری ہے، اور کسی اور موقع پر یہ بات ہم ذکر کر چکے ہیں کہ حدیث مبارک میں ہے، جو ہمارے اکابرین نے بھی ہمارے سامنے رکھی جب یہ ذمہ داری کا معاملہ مشورے کے نتیجے میں فیصلہ اس کا ہوا کہ جو خود سے مانگتا ہے اس کو تو حضور فرماتے ہیں ذمہ داری نہیں دیتے، مگر جس میں ڈالی جاتی ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی اس کے لیے آسانی فرماتا ہے۔ تو التجا بھی ہے کہ ہمارے ناظرین بھی، رفقائے تنظیم بھی دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ جہاں تک عمارت کی ذمہ داری کے آ جانے کے بعد کے معاملات ہیں تو بہرحال سب سے اہم ایک معاملہ تو ہے کہ اسفار خاصے بڑھ گئے ہیں۔ ایک ہمارے ہاں تنظیم اسلامی میں سالانہ پلانر ہمارا بنتا ہے، جس میں امیر تنظیم کی بھی مصروفیات کا تذکرہ اور اس کا تعین کیا جاتا ہے۔ اچھا، یہ بھی ہمارے ناظرین اور رفقائے تنظیم کے علم میں ہے کہ تنظیم کا مرکز تو لاہور میں ہے، اور فی الوقت میری رہائش کا معاملہ کراچی ہی میں ہے۔ اور ایک اور بھی مصروفیت ہے خدمت قرآنی کے حوالے سے، تو اس کا بھی جو ایک ادارہ ہے اس کا دفتر بھی کراچی میں واقع ہے۔ تو بہرحال اس حوالے سے کراچی سے ٹریولنگ پاکستان بھر میں اس کا سلسلہ رہتا ہے۔ تو جو 2021 گزرا جو ہم نے کیلکولیشن کی ہے تو کم و بیش کوئی 5 مہینے سال میں وہ اسفار میں گزر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کی اپنی ایک ضرورت ہے، ظاہر بات ہے، مرکز بھی آنا اور پھر اپنے رفقا کے علاقوں میں جانا۔ باقی اللہ کا احسان ہے، اللہ رب العالمین کا فضل ہے کہ جو ہماری مرکز کی ٹیم ہے، ہمارے تمام ذمہ داران ہیں، پھر حلقوں میں اور دیگر سطحوں پر ہمارے رفقا ہیں، ان کا بھرپور تعاون حاصل ہے۔ تو اس تعلق سے اکابرین ہی ہے، ظاہر بات ہے، جو ہماری مرکز کی ٹیم ہے ان کا بھرپور تعاون ہے، رفقا کا بھرپور تعاون ہے، اور ہمارے ساتھیوں کی اکابرین کی دعائیں بھی ہیں کہ اب تک تو بہرحال یہ ہے کہ ذمہ داری اللہ کے فضل و کرم سے ادا ہو رہی ہے۔ ہاں، اگر میں پیچھے مڑ کر بانی تنظیم اسلامی کے سیٹ کیے ہوئے معیارات کو دیکھوں، سابق امیر تنظیم محترم حافظ عاکف سعید صاحب کے سیٹ کیے ہوئے معیارات کو دیکھوں تو اپنے لیے بڑی مشکل پاتا ہوں، لیکن پھر وہی بات ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، تو اللہ تعالیٰ ہی وسعت بھی دے گا، اللہ تعالیٰ ہی انشاءاللہ نصرت بھی دے گا۔ تو دعا کی مزید التجا اس تعلق سے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے، اور آپ کی صحت کے حوالے سے ہمیں ہے کہ اللہ تعالیٰ صحت کو بھی استقامت دے۔ آمین آمین آمین۔ اچھا، یہ سوالات کا آغاز کرتے ہیں۔ دیکھیے، سوالات کوئی نئے نہیں ہیں، فی الحال بانی تنظیم اسلامی رحمہ اللہ نے بھی ان کے حوالے سے بات کی ہے، سابقہ امیر نے بھی کی ہے، لیکن بہرحال ہم آپ سے بھی یہ جاننا چاہیں گے
تنظیم اسلامی کیا ہے اور یہ فرقہ ہے، جماعت ہے، گروہ ہے، گروپ ہے، کیا ہے؟ آپ نے بجا فرمایا کہ بعض سوالات تو وہ ہیں کہ جو مستقل مختلف گوشوں سے سامنے آتے ہیں. کچھ یقیناً ایسے بھی رفقائے تنظیم ہوں گے کہ جو جسٹ ابھی تنظیم میں شامل ہوئے، کچھ وہ ہوں گے جو ہمارے زیر دعوت احباب ہوں گے کہ جو ابھی تنظیم میں شامل نہیں ہوئے، لیکن ظاہری بات ہے وہ غور و فکر کرتے ہیں، شعور رکھتے ہیں، تو ان کے ذہن میں بھی سوالات ہو سکتے ہیں. اور یہ بھی آپ نے بجا فرمایا کہ سوالات نئے تو نہیں ہیں. ظاہر بات ہے اگر 1975 سے ہم لے کر چلے تنظیم اسلامی کے قیام کے سال سے، تو بہرحال 45 برس سے زیادہ کا معاملہ ہو چکا، تو سوالات تو یقیناً نئے نہیں ہیں، مگر گاہے بگاہے وہ سوالات آتے رہتے ہیں. یعنی کچھ لوگ وہ ہوں گے جو 1975 میں پیدا بھی نہ ہوئے، لیکن آج اگر وہ 20 سال کے 30 سال کے ہیں تو ان کے ذہنوں میں سوالات تو آئیں گے. تو ہمارا فرض بھی بنتا ہے کہ ان سوالات کے جوابات بھی ہمارے رفقا کے سامنے رہیں، احباب کے سامنے رہیں. اچھا، اس میں ایک اور بات بھی ایڈ کر لیتے ہیں. پچھلے کچھ عرصے سے ہمارے مشاورت میں سلسلہ جاری تھا کہ بعض جس کو ہم ایف اے کیوز کہتے ہیں، عام طور پر جو عمومی سوالات پوچھے جاتے ہیں، تو کچھ ان کو کمپائل کر کے بھی ہم اپنے فورمز پہ پیش کر دیں. ہماری ویب سائٹ پر بھی آ رہے ہیں، تو اس کی بھی کوشش ہوئی ہے. اور وہ عمومی سوالات وہی ہیں ایف اے کیوز کے جو عام طور پر پوچھے جا رہے ہوتے ہیں. انہی میں یہ سوال بھی ہے کہ آیا تنظیم اسلامی کوئی فرقہ ہے یا کوئی مسلک ہے یا کوئی جماعت ہے یا کوئی گروہ ہے؟ تو پہلے تو جو فرقہ یا مسلک کبھی کبھی ہمارے ہم معنی کے طور پر استعمال ہو جاتا ہے، اس کی تھوڑی سی وضاحت ہو جائے. اور جماعت کے ساتھ لفظ الجماعہ بھی ہمارے یہاں دینی پیراڈائم میں احادیث مبارکہ کی روشنی میں استعمال ہوتا ہے، اس کی بھی وضاحت ضروری ہے. ہمارے تنظیم اسلامی کے زیر اہتمام جو کتابیں شائع ہوتی ہیں، ان کے بیک ٹائٹل پر بھی یہ عبارتیں کم و بیش عام طور پر ہمارے رفقا پڑھتے ہیں اس کو، کہ نہ کوئی معروف معنی میں سیاسی جماعت ہے، نہ کوئی مذہبی فرقہ، بلکہ اصولی اسلامی انقلابی جماعت ہے، جو پھر اولاً پاکستان میں اور بالآخر پوری زمین پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد کرنا چاہتی ہے. ایک بنیادی بات یہ ضروری ہے کہ تنظیم اسلامی کے عقائد وہی ہیں جو اہل السنہ والجماعہ کے عقائد ہیں. اور ہمارے بنیادی جو کتابچے ہیں، ان کتابچوں میں بھی 2-3 مقامات پر ان بنیادی عقائد کو جو اہل السنہ والجماعہ کے عقائد ہیں تحریر کر کے شامل کر دیا گیا. اچھا، پھر ہمارے مسلک معروف مسالک کی اگر ہم بات کریں، حنفی ہیں، شافعی ہیں، مالکی ہیں، حنبلی ہیں، پھر ہمارے اہل الحدیث حضرات بھی موجود ہیں. تو بہرحال کبھی کبھی تو فقہی آراء کے اختلاف یا ان اصول کے جن کی بنیاد پر فقہی آراء اختیار کی جاتی ہیں، ان کے اختلاف کے نتیجے میں کوئی مسلک وجود میں آتا ہے. اور وہ تمام مسالک اہل السنہ والجماعت کے وہ سب اپنی جگہ حق پر ہیں الحمدللہ. تو یہ تمام مسالک تو صدیوں سے چلے آ رہے ہیں. اچھا، پھر کبھی کبھی عقائد کی تعبیرات یا توضیحات یا تفصیلات میں فرق واقع ہونے کے نتیجے میں بھی اختلاف رائے آتا ہے، اور یہ ہمارے معلوم مسلمہ بات ہے. ہمارے پاکستان میں اکثریت فقہ حنفی کے مطابق عمل کرنے والے حضرات کی ہے، لیکن ہم اور آپ جانتے ہیں کہ یہاں ایک دیوبندی مکتب فکر بھی ہے اور بریلوی مکتب فکر بھی ہے، اور ان کے ہاں عقائد کی کچھ تفصیلات میں فرق واقع ہونے کے نتیجے میں یہ مکاتب فکر بہتر لفظوں کو جو استعمال ہو گیا. تنظیم اسلامی ان تمام مفاہیم میں کوئی فرقہ، کوئی مسلک نہیں ہے. تنظیم اسلامی کے عقائد تو اہل السنہ والجماعت ہم عرض کر چکے، ہمارے اکثریت احناف کی ہے، اور ہمارے اہل الحدیث مکتب فکر کے بھی حضرات موجود ہیں. اور یہ دونوں مکاتب فکر کہہ لیں، ان کے حضرات تنظیم اسلامی میں شامل ہو بھی سکتے ہیں اور شامل بھی ہیں. تو تنظیم اسلامی کی اٹھان جو ہے وہ کسی فقہی مکتب فکر یا مسلک کی بنیاد پر نہیں ہے، اسی لیے ہمارے احناف بھی اکوموڈیٹ ہوتے اور اہل الحدیث حضرات بھی. اب ایک بڑا ٹیکنیکل مسئلہ ہے یا کروشل قسم کا پوائنٹ آتا ہے کہ بھئی بریلوی دیوبندی کا معاملہ. ہم اس بات کو تو تسلیم کرتے ہیں کہ ماضی میں بعض شخصیات اور بھی شخصیات کے نتیجے میں کچھ عقائد کی تفسیرات و تعبیرات میں فرق واقع ہوا، جس کے نتیجے میں 2 مکاتب فکر کھڑے ہو گئے. مگر ہمارے نزدیک وہ کچھ تعبیرات کا مسئلہ زیادہ اور کچھ شخصیات کے اختلافات کو ذرا زیادہ ہائی لائٹ کر دیا گیا. ہم ان مباحث کی تفصیلات میں نہیں جاتے اور ہم ان کو اسی طرح ان کرتے کہ ہاں یہ فقہ حنفی کے مطابق عمل کر رہے ہیں. ہمارا عام معمول اکثر و بیشتر یہی ہے، ہمارے رفقا کا، ہمارا بھی، کہ ہم اگر ٹریول کر رہے ہیں اور نماز کا وقت ہو گیا تو ان مکاتب فکر جو اہل السنہ والجماعہ کا ہم نے ذکر کیا، جو مسجد میسر آتی ہے ہم جا کے نماز بھی وہاں پر ادا کر لیتے ہیں. اب سوال ہے کہ پھر آپ یہ بھی نہیں یہ بھی نہیں، پھر کیا ہے آخر؟ تو پھر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہم ایک جماعت ہیں، ہم کہتے ہیں، لیکن اس میں بھی ایک وضاحت ضروری ہے.
ایک ہے الجماع کا تصور جو احادیث مبارکہ میں لفظ استعمال ہوا. الجماع پوری امت مسلمہ ہے جو کلمہ گو مسلمانوں پر مشتمل ہے. تو اس میں تو حنفی بھی شامل، مالکی بھی، سب کے سب شامل ہیں. تو قطعاً الجماع کا دعوت ہم کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ الجماع تو پوری امت مسلمہ ہے کلمہ گو مسلمانوں پر جو مشتمل ہے. ہاں، تنظیم اسلامی جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ ہمارے بکس کے بیک ٹائٹل پہ بات لکھی ہوتی اصولی اسلامی انقلابی جماعت ہے، اور جو اب تھوڑی ایلیبریشن میں کر رہا ہوں، جو ایک پلیٹ فارم ہے ہمارے لیے جہاں ہم اپنی انفرادی ذمہ داریاں جو دینی ہیں اور اجتماعی ذمہ داریاں جو دین ہم پر عائد کرتا ہے ان کو ادا کرنے کے قابل ہو سکے. ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ ہمارا دین ایک کامل دین ہے اور زندگی کے انفرادی اجتماعی دونوں گوشوں کے لیے رہنمائی دیتا ہے، اور اسی مناسبت سے ہم پر فرائض بھی عائد ہوتے ہیں. خود اللہ کی بندگی کرنا، دوسروں کو بندگی کی دعوت دینا اور بندگی والے نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا. ان فرائض کو ہم اکیلے ادا نہیں کر سکتے، اس کے لیے ایک جماعت کا ہونا ضروری ہے. تو اس معنی میں ہم جماعت ہیں کہ یہ وہ پلیٹ فارم ہے کہ جہاں ہم اپنے دینی فرائض کو انجام دینے کے قابل ہو سکیں. اچھا، ماشاءاللہ یہ تو بہت اختصار کے ساتھ لیکن بڑی کلیئر بات آ گئی. تنظیم اسلامی میں شامل ہونے کے لیے بیعت، جس کو کہ منصوص، معصور، مسنون بانی تنظیم اسلامی رحمہ اللہ بھی کہا کرتے تھے، اور بہرحال ایک رائے یہ رہی ہے کہ وہ بھی ایک طریقہ ہے اور ایک فارم پر کر کے جو ہے وہ دستوری طریقہ بھی ہے. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید جو تمدن کے ارتقاء کی وجہ سے اب وہ چیز زیادہ جو ہے لوگوں کو سمجھ آتی ہے کہ جناب بس دستوری نظام ہو. بیعت کا نظام ہی کیوں جو ہے اس پر ابھی بھی ہمارا الحمدللہ، الحمدللہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ فرام ڈے ون اپ ٹل ناؤ بیعت ہی کا نظام چل رہا ہے. تو آپ کیا اس میں حکمت سمجھتے ہیں؟ جی، بہت اہم سوال ہے، اور آپ کے اس سوال کے نتیجے میں پچھلے سوال کے جواب کا ایک اور پہلو میں سمجھتا ہوں کہ نمایاں ہو جائے گا، اور پھر بیعت کی اہمیت کا بھی اندازہ ہو جائے گا. جب ہم نے کہا کہ ہم معروف معنی میں کوئی مسلک فرقہ نہیں مگر ایک جماعت ہیں، تو جماعتیں یا اجتماعیتیں یا گروہ یا گروپس تو اور بھی بہت سارے بنتے ہیں. کبھی کبھی کوئی کسی سیاسی نوعیت کی کچھ بات چلانے کے لیے، کبھی کوئی سماجی نوعیت کی بات چلانے کے لیے، کہیں کچھ غلط رسوم کی اصلاح کے لیے بھی لوگ اجتماعی شکل اختیار کر لیتے ہیں. تنظیم اسلامی کے پیش نظر چند جزوی قسم کی اصلاحی باتوں کے لیے تحریک چلانا نہیں ہے، بلکہ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ دین اسلام ایک کامل دین ہے، کامل ترین دین ہے، سسٹم آف لائف ہے، اور اپنا غلبہ چاہتا ہے. تو اس کے غلبے کی جو جد و جہد کی جائے گی وہ جزوی کام نہیں، وہ کامل کام ہے. اور جب جزوی کام سے آگے بڑھ کر کامل کام کی طرف ہم جائیں گے تو لا محالہ اگر آج دین غالب نہیں ہے، یعنی اللہ کا قانون اور نظام قائم نہیں، تو بندوں کا قانون چل رہا ہوگا نا. تو جب بندوں کے قانون کو ہم چیلنج کرنے کی بات کریں گے تو لا محالہ وہاں سے ریٹیلیشن بھی آئے گی، وہاں کہیں تصادم کی شکل بھی آ سکتی ہے. ایسے میں جب ٹکراؤ کا معاملہ آئے گا تو کوئی ڈھیلی ڈھالی قسم کی جماعت وہ یہ کام انقلابی جد و جہد والا کر نہیں سکتی. تو ہمارے پیش نظر جو کام ہے غلبہ و اقامت دین کی جد و جہد، اس کے لیے ایک منظم ڈسپلن جماعت کی ضرورت ہے. اور یہ نظم، یہ ڈسپلن دینی پیراڈائم میں اگر ہم دیکھیں تو بیعت کا نظام ہمیں عطا کرتا ہے. اس کے دلائل بھی میں عرض کر دیتا ہوں. ہاں، یہ جو کہا گیا کچھ تمدن کا ارتقا بھی ہوا، اور آج ہم معروف طور پر دیکھتے ہیں کہ کچھ افراد جمع ہو جاتے ہیں، ممبرشپ کا معاملہ ہوتا ہے، ان کا ایک دستور سیٹ کر لیا جاتا ہے، دستور کے مطابق ان کا چیئرمین کو صدر منتخب کر لیا جاتا ہے. اور اگر کچھ لوگوں کو پسند نہیں آتا تو وہ انتظار کرتے ہیں کہ چلو 2 سال کے بعد تو اس نے چینج ہونا ہی ہے، تو 2 سال تک وہ کرتے بھی رہتے ہیں اور کوئی پلان بھی بنا رہے ہوتے ہیں، اور پھر ایک رفٹ اندر ہی اندر پیدا ہونے کا امکان بھی آتا ہے. although ان تمام دلائل یعنی کہ یہ ممبرشپ والا نظام ہے، اس کے نتیجے میں ایک منظم جماعت کا وجود میں آنا ایک کوشچن مارک ہمارے نزدیک ہے، یا پھر یہ کہ اس میں ایک نیگیٹو ایکٹیویٹی کا شروع ہونا، اس کا بھی امکان موجود ہے. ہیونگ سیڈ دس، اس سب کے باوجود ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو ہم شرعی طور پر حرام نہیں کہہ سکتے. یہی وجہ ہے دستوری نظام کو، یہی وجہ ہے کہ بانی تنظیم اسلامی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ نے ان کو جہاں بہت ساری خصوصیات عطا فرمائی اس میں یہ بھی تھا کہ جب کسی معاملے یا مسئلے یا کسی فرد یا کسی اجتماعیت یا کسی فکر کے بارے میں وہ تبصرہ فرماتے تو اس کے تمام پہلوؤں کو حتی الامکان کور کر کے اعتدال کی راہ کو بیان کرتے. اس سب کے باوجود کہ وہ شد و مت سے اس بات کے قائل رہے اور آج بھی تنظیم اسلامی بیعت کے نظام پر قائم ہے، وہ فرماتے تھے کہ دستوری نظام کو ہم حرام نہیں سمجھتے. Having said this، اب آئیے پھر تنظیم اسلامی بیعت کے نظام پر کیوں.
تو ایک بات پیش نظر ہے، یہ جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ والی آیت ہے، سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 21، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ تو یہ کامل نمونہ ہے نا، زندگی کے تمام امور کے لیے، خواہ وہ نماز کا قیام ہو، وہ حج کے مناسک کا ادا کرنا ہو، یا رسومات کا معاملہ ہو، تو اگر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا مشن غلبہ دین کی جد و جہد تھا، سورہ صف آیت نمبر 9، کسی اور موقع پر کلام کر لیں گے انشاءاللہ، لیظہرہ علی الدین کلہ، اور اولاً اس امت کے تعلق سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے جد و جہد فرمائی، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے جماعت قائم فرمائی، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمیں بیعت کا تصور عطا کیا، تو پھر آئیڈیل ترین بات تو یہ بنے گی کہ اقرب الی السنہ جائیں اور سنت سے ہی جماعت آج بنانے کے لیے رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ آپ نے اپنے سوال کے درمیان میں 4 اصطلاحات کی طرف اشارہ کیا، 3 اور چوتھی میں ایڈ کر دوں گا انشاءاللہ، کہ آپ نے لفظ منصوص، لفظ مسنون، لفظ ماثور، اور ایک ایڈ کر لیں لفظ معقول بھی اس میں ایڈ کر لیں۔ یہ 4 اصطلاحات بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار صاحب استعمال فرماتے تھے کہ اجتماعیت کے لیے نظم کیا ہوگا، ڈسپلن کیا ہوگا، اس کے لیے دین بیعت کا تصور عطا کرتا ہے۔ یہ منصوص ہے، یہ قرآن حکیم کی آیات سے بھی ثابت اور احادیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے۔ نمبر 2، یہ مسنون بھی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود بیعت لے کر ہمیں دکھایا۔ حالانکہ دلچسپ بات ہے، جو حضور کی بات نہ مانتا وہ مسلمان کا رہ سکتا تھا، لیکن کیونکہ حضور کے جانے کے بعد بھی امت نے چلنا ہے تو حضور ڈسپلن بیعت کا عطا کر کے گئے، مسنون بھی ہے۔ ماثور یعنی خلفائے راشدین کی خلافت، پھر بعد کے ادوار میں تحریک جو چلی امت میں 14 صدیاں مسلسل، ماضی قریب میں تحریک شہیدین کو ہم دیکھیں، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، یہ امت کا 14 صدیوں کا تسلسل بھی بتاتے ہیں کہ بیعت کا تصور یہی بہتر ہے۔ اور معقول اس لیے ہے، ہر ادارے کی سطح پر ٹاپ پر اتھارٹی ایک کے پاس ہوا کرتی ہے، اور آپ 5 وقتہ نماز کو لے لیں یا کسی ادارے کی سربراہی کو لے لیں، ایون کسی کارپوریٹ سیکٹر کی کمپنی کے اندر ڈائریکٹرز بہت سارے ہوں گے تو مینیجنگ ڈائریکٹر ایک ہوگا۔ یہی توحید کے لیے بھی دلیل بنتی ہے کہ اس بیعت کے نتیجے میں وہ ونس ہونا اور یکسانیت ہونا، یکسوئی ہونا، ڈسپلن کا ہونا، یہ زیادہ بہتر انداز ہوگا ڈسپلن کو حاصل کرنے کے لیے۔ باقی دلائل بہت سارے، 1-2 اشارے کر دیتے۔ قرآن حکیم میں سورہ فتح ہے، آیت نمبر 10، آیت نمبر 18 بیعت رضوان کا ذکر آتا ہے۔ قرآن حکیم میں سورہ توبہ آیت نمبر 111 ہے، بیعت کا ذکر آتا ہے۔ قرآن حکیم میں سورۃ الممتحنہ کے آخر میں عورتوں کی بیعت کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے۔ یہ معروف مقامات ہیں جہاں قرآن حکیم بیعت کا ذکر کرتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی کئی احادیث مبارکہ ہیں جس میں آپ نے بیعت کا تذکرہ فرمایا، یہاں تک کہ کوئی شخص اگر اس حالت میں مر گیا کہ اس کی گردن میں بیعت کا قلادہ نہیں، وہ جاہلیت کی موت مرا۔ اچھا، یہ بات ذرا تھوڑے لوگوں کو تلخ محسوس ہوتی، جاہلیت سے مراد کیا ہے؟ ابو جہل کا نام ابو جہل تو نہیں تھا، عمر بن ہشام تھا، اور پیرس کی کنیت تھی ابو الحکم، a person of wisdom۔ یہ دارالندوہ کا سربراہ تھا اور فیصلے کرتا تھا، وحی کے مقابلے میں کھڑا ہوا تو ابو جہل قرار پایا۔ تو جاہلیت کیا ہے؟ وحی کی تعلیم پر عمل درآمد کرنا ہونا، وحی کی تعلیم کے مطابق نظام کرنا ہونا۔ تو اللہ کے پیغمبر فرما رہے وہ تو پھر جاہلیت پر گیا کہ جس کے گلے کے اندر بیعت کا قلادہ موجود نہ ہو۔ اسی طریقے پر اللہ کے نبی علیہ السلام کی 10 قسم کی بیعتوں کا ذکر امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جن میں کوئی شخص اسلام میں داخل ہوتا تو بیعت لیتے، اللہ کے رسول بیعت لیتے، فتح مکہ کے موقع پر بیعت کا معاملہ، راہ خدا میں نکلنے کے لیے بیعت، راہ خدا میں ہجرت کرنے کے لیے بیعت، ہر مسلمان کے ساتھ نصح خیر خواہی کی بیعت۔ تو 10 قسم کی بیعتیں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے ذکر کی گئی۔ تو قرآن کریم، احادیث مبارکہ، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے راشدین، ان کے خلافت کا معاملہ، سیدنا حسین کی تحریک بیعت کی بنیاد پر، اور 14 صدیوں میں یہی دلائل آپ کو ملیں گے۔ تو یہ منصوص بھی ہے، مسنون بھی ہے، ماثور بھی ہے، اور معقول بھی ہے۔ بلکہ آپ جب یہ فرما رہے تو میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ یہ نہیں تھا کہ اس دور میں معاہدہ لکھا نہیں جاتا تھا۔ معاہدہ لکھنا اپنی جگہ، جو دستوری ہم بات کریں، وہ معاہدہ لکھنے کا اپنی جگہ رواج تھا۔ جی، وہ صلح حدیبیہ کے موقع پر لکھا گیا، تو وہ ایک موجود تھا تب بھی۔ اور پھر ایک بیعت وہ تھی جو کہ اسلام لانے کی تھی، اس کے بعد مختلف پروجیکٹس اور مہمات کے لیے الگ بیعت تھی۔ بالکل۔ تو وہ یہ چیز مزید ظاہر کرتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود اس کے اس وقت بھی ایک چیز موجود تھی، آپ نے اس کو چھوڑ کے جو ہے وہ بیعت ہی کے طریقے اختیار کیا۔ جزاک اللہ۔ اس میں ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں کہ تنظیم اسلامی کی جو فکر ہے، جس کو ہم اب یہ کہتے ہیں اقامت الدین کی جدوجہد، اس کے بارے میں ایک یہ بات کہی جاتی ہے اور کچھ اصحاب علم کی طرف سے بھی آتی ہے کہ شاید یہ ڈاکٹر صاحب کی اپنی ایک اختراع ہے، اس کا کہیں سابقہ سے کوئی کنیکشن نہیں ملتا۔ ہم جو بڑے بڑے مشاہیر ہمارے گزرے ہیں ان سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ یہ ڈاکٹر صاحب نے کوئی ایک منفرد بات کر دی ہے
ڈاکٹر صاحب نے نہیں تو مولانا مودودی نے کر دی ہے یا مولانا ابوالکلام آزاد نے، بس یہاں تک ہی رہتا ہے معاملہ. تو یہ بات کس حد تک درست ہے؟ پہلی بات تو اچھا ہو گیا کہ آپ نے ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ سے قبل کی بات بھی کر دی. مولانا مودودی علیہ رحمہ پھر ان سے پہلے مولانا ابوالکلام آزاد کا بھی ذکر آ گیا. کچھ یاد رہا تو اس کو بھی ہم کنیکٹ کر لیں گے. پہلی بات تو یہ کہ یہ کہا جانا کہ یہ کوئی نئی بات ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس سے قبل ایک اور بات کی وضاحت ہو جائے. تنظیم اسلامی میں ایک رفیق تنظیم جو شامل ہو جاتا ہے اس کے سامنے بہت کلیئر آبجیکٹو کیا ہم رکھتے ہیں. اللہ کا دین اصلاً فرد کو خطاب کرتا ہے ایک، اور فرد کا نصب العین کیا ہے؟ اللہ کی رضا اور آخرت کی نجات. یعنی جماعت مقصود نہ بن جائے. مقصود کیا ہے؟ اللہ مجھ سے راضی ہو اور اللہ کی رضا مجھے حاصل ہو جائے. ہیونگ سیڈ دس، اب اللہ کی رضا کے حصول کے لیے اللہ کے دین کے تقاضوں پر عمل کرنا لازم ہے، اور ان تقاضوں میں جہاں انفرادی سطح پر اللہ تعالیٰ کی بندگی کے تقاضے ہیں، خواہ وہ حقوق اللہ ہوں، حقوق العباد ہوں، ایمانیات ہوں، عبادات ہوں، معاملات ہوں، اخلاقیات ہوں، مختلف پیرایوں میں علماء نے سمجھایا. ایک فرد کے ذاتی معاملات ہیں، لیکن فرد کے ذاتی معاملات سے آگے بڑھ کر اللہ کا دین کیونکہ دین کامل ہے، وہ اجتماعی سطح کے مطالبات اور تقاضے ہم سے کرتا ہے. تو ہماری ایک بنیادی ذمہ داری خود اللہ کی بندگی حتی الامکان، دو امتی ہونے کے ناطے دعوت دین، اور تین اسی دعوت دین کے ساتھ اقامت دین کی جد و جہد کا معاملہ. فرد کے پیش نظر کیا ہے؟ اللہ کی رضا اور آخرت کی کامیابی. جماعت کے پیش نظر کیا ہے؟ جماعت کے پیش نظر ہے اقامت دین کی جد و جہد کرنا، تاکہ فرد اپنے فرائض کو ادا کرنے کے قابل ہو سکے. ایک باریک مسئلہ اور بھی ہے، ایک قائم کر کے دکھا دینا، یہ ہم سے اللہ کا تقاضا نہیں ہے. کئی پیغمبروں کے ہاتھ نہ ہو مگر وہ اللہ کے کامیاب ہیں. قائم کرنے کی جد و جہد کرنا یقیناً ہمارا فرض ہے. تو یہ ہمارے فرائض دینی بھی ہم بیان کرتے ہیں. خود اللہ کی بندگی عبادت رب، دوسروں کو بندگی کی دعوت شہادت علی الناس، اور تیسرے اقامت دین، اللہ کے دین کو غالب اور قائم کرنے کی جد و جہد کرنا. اب اسی تیسرے پہ تھوڑا سا کلام کر لیتے ہیں کہ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ کوئی نئی بات آپ نے کر دی ہے. بعض مرتبہ یہ بھی کہا جاتا ہے آپ لوگ کچھ زیادہ ایگزیجریشن میں کچھ ایسی باتیں پیش کر رہے ہیں کہ جس کا تصور ہمارے امت کے اسلاف میں نہیں، یا اب ایسے فرائض ہم پر تھوپنا چاہ رہے ہیں کہ جو کہ اللہ کے دین کے تقاضے ہم سے نہیں ہیں. تو سچی بات ہے کہ اگر کوئی یہی پلی لیتا ہے کہ بالکل کوئی نئی بات ڈاکٹر اسرار صاحب نے کر دی ہے، تو ہم کہتے ہیں نئی بات نہیں ہے. 14 صدیوں سے امت کے ہاں یہ متفقن علیہ معاملات چلے آ رہے ہیں کہ یہ اللہ کا دین کامل دین ہے، اس پر انفرادی سطح پر بھی عمل کرنا ہے، اور اجتماعی معاملات دین میں بھی اس کے احکام کے نفاذ کی جد و جہد کرنی ہے. ہاں یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ جب ہم فقہا کی طرف دیکھتے ہیں تو فقہی اصطلاحات کی اپنی ٹرمنالوجیز ہوا کرتی ہیں، فقہا کی اپنی اصطلاحات ہوا کرتی ہیں. بانی محترم بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، کیونکہ معروف وہ ہیں اور اللہ نے ان کو توفیق بھی عطا فرمائی مفکر قرآن کی حیثیت سے، مدرس قرآن کی حیثیت سے، تو وہ قرآن حکیم کی ٹرمنالوجیز کو اختیار کرتے. نتیجے کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے. یعنی اگر وہ سورہ شورا کی آیت نمبر 13 کا حوالہ دے رہے ہیں، انقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کی جائے، اس کے ترجمے پر تفصیل ہے، دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرو، اس بارے میں کسی تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ. تو اگر ہم اپنے اسلاف کی تفاسیر کو دیکھیں، میں 2 حوالے دے بھی دوں گا ہمارے ناظرین کی آسانی کے لیے کہ مطالعہ خود بھی کر لیں. تو ایسا نہیں کہ آج ڈاکٹر اسرار صاحب نے یہ بات کہی ہے، یا مولانا مودودی علی رحمہ نے یہ بات کہی ہے، یا ابوالکلام آزاد مرحوم نے یہ بات کہی ہے، بلکہ امت کے اسلاف کی تفسیری آراء کو اگر ہم دیکھیں گے وہ سب اس بات کے قائل ہیں. میں امت میں سے 2 بڑی شخصیات کا آپ کو حوالہ دے دوں. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امت پر یہ تمام فرائض میں سب سے بڑا فریضہ ہے کہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد کی جائے. اس سے کمتر پر کہ دین غالب نہ ہو، اس سے کمتر پر نہ ان کی دنیا سنور سکتی ہے، نہ ان کی آخرت سنور سکتی ہے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی آگے فرماتے ہیں کہ اللہ کی شریعت کے بہت سارے احکامات اجتماعی زندگی سے متعلق ہیں. مثلا قضاء کا معاملہ، جسٹس کا پریویل کرنا، عدالتوں کے اندر فیصلے ہونا، افواج کے انتظام کا معاملہ، شرعی حدود یعنی سزائیں خاص، ان کے نفاذ کا معاملہ، زکوٰۃ اور عشر کی وصولی اور اس کے خرچ کیے جانے کا معاملہ، اسی طرح اور بہت سارے اجتماعی معاملات زندگی سے متعلق احکامات. اگر اللہ کی شریعت نافذ نہ ہو تو ان اعمال پر تو عمل ہو نہیں سکتا، ان فرائض پر تو عمل ہو نہیں سکتا. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بعد اب ان کی نیابت کرتے ہوئے امت پر فرض ہے مجموعی اعتبار سے. ہاں اس میں درجات کا فرق ہو جائے گا، علم اور استطاعت و قدرت کا فرق ہو جائے گا، لیکن امت پر فرض ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کرتے ہوئے
اللہ کی شریعت کے نفاذ کی جد و جہد کرے. یہ خلافت کے مفہوم کو بیان کرتے ہوئے شاہ ولی اللہ فرماتے رحمۃ اللہ علیہ, اور وہی لسٹ جو ابن تیمیہ نے بیان فرمائی رحمۃ اللہ علیہ, قضاء کا معاملہ, عدلیہ کا معاملہ, افواج کا معاملہ اینڈ سو آن, وہ شاہ ولی اللہ بھی بیان فرما رہے رحمۃ اللہ علیہ. اسی طرح ہمارے فقہا کی جو اصطلاح ہے وہ نسب امام یا نسب امامت. کیا مطلب؟ امت کا ایک امام ہو جو امت کے لیے رعایا کے لیے شریعت کو نافذ کرے. یہ امام کا نسب کیا جانا, یہ امامت کا نسب کیا جانا فرض کے درجے میں امت پر, یہ فقہا کی اصطلاح ہے. اور ایک اصول ہے فقہا کا, بہت سادہ ہے اور ایک مثال سے سمجھ بھی آ جائے گا. فقہا فرماتے مقدمت الواجبی واجبتن. اچھا, اکثر فقہا کے یہاں فرض اور واجب ایک ہی شے ہے, احناف تھوڑا فرق کرتے فرض اور واجب میں, لیکن عموم کے اعتبار سے ہم کہیں فرض واجب ایک ہی شے ہے. تو فقہا فرما رہے کہ اگر ایک فرض کو ادا کرنے سے قبل کوئی اس کا پری ریکویزٹ ہے, پری کنڈیشن ہے, شرط ہے, تو وہ ادا کرنا بھی فرض ہو جائے گا. سادہ مثال, نماز ادا کرنا فرض ہے مگر وضو کے بغیر ادا نہیں کر سکتا, تو وضو کرنا بھی فرض ہو جائے گا. ایک بات, اب شریعت کے بہت سارے احکامات اجتماعی زندگی سے متعلق, سود کا خاتمہ ہے, زنا کی روک تھام ہے, شراب کی روک تھام ہے, اور جوے کی روک تھام ہے, زکوٰۃ کی وصولی ہے, عشر کی وصولی ہے, قضاء کا معاملہ ہے, سزاؤں کے نفاذ کا معاملہ, یہ سب فرائض کے درجے میں احکامات ہیں نا. ان پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا جب تک کہ نظام خلافت قائم نہ ہو. تو یہ اگر فرائض کے درجے میں ان پر عمل کرنا لازم ہے تو نظام خلافت کا قیام بھی فرض کے درجے میں آ جائے گا. ایسے بیسیوں دلائل امت کے اسلاف نے بیان کیے. میں 2 کتابوں کا حوالہ چاہتا ہوں کہ ہمارے ریکارڈ پر آ جائے. ماضی میں کتاب ہمارے چھپتی رہی, اسلامی نظام خلافت اور ہماری ذمہ داریاں. مولانا زاہد اقبال صاحب جامع الرشید کراچی میں استاد الحدیث تھے, بعد میں وہ پنجاب کے سائڈ شفٹ بھی ہوئے, اور یہ کتاب برسوں پرانی ہے, اور خود ہمارے ہاں تنظیم اسلامی کے مکتبوں پر ہم نے اس کو رکھا, اپنے اجتماعات میں حتیٰ کہ اس کا مطالعہ ہم نے کرایا, اور انہوں نے یہی گفتگو کہ امت کے اسلاف نے دین کا کیا تصور سمجھا, جامع تصور, امت کے اسلاف نے اقامت دین کو کس طرح فرض سمجھا, اور اس کے لیے کون کون سی اصطلاحات انہوں نے استعمال کی, ماضی کے مفسرین, محدثین, فقہا, ان کی آرا کیا ہیں, اور اب ہماری ذمہ داری کیا ہے. یہ تو تھی ایک کتاب جو تنظیم اسلامی کے دائرے سے باہر یعنی کسی اور صاحب علم کی تھی. ایک کتاب خود تنظیم اسلامی کے ہمارے بڑے پیارے ساتھی ہیں, کوئٹہ میں ہوتے ہیں, عبدالسلام عمر صاحب, علماء سے بھی استفادہ ان کا ہے, ایم فل بھی ہو گیا, غالباً پی ایچ ڈی بھی آج کل کر رہے ہیں. انہوں نے کتاب مرتب فرمائی ہے, اس کو بیان بھی انہوں نے کیا, فرضیت اقامت دین اسلاف کی آرا اور تعامل کی روشنی میں. تو امت کے اسلاف 14 صدیاں, ان کی آرا کیا ہے, وہی مفسرین, محدثین, فقہا, اور ان کا اپنا عمل اس معاملے سے متعلق کیا رہا. تو ایسا نہیں کہ ڈاکٹر شاہ صاحب نے کوئی آج 14 صدیوں کے بعد معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی نئی بات پیش کر دی ہو. ہاں, آپ یہ کہہ سکتے ہیں اس وقت کا جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو اپیل کرنے کے لیے کچھ الفاظ کا چناؤ, کچھ انگریزی کا, کچھ اردو کا, یہ تو ہو سکتا ہے, یا وہ قرآن کریم کی اصطلاحات انہوں نے استعمال فرمائی, مگر ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایسی بات انہوں نے کر دی فرضیت کے معاملے میں کہ جو امت میں کبھی موجود نہ رہی ہو. اس میں جو ایک ایلیمنٹ آتا ہے کہ جیسے خلافت عثمانیہ کا خاتمہ جو ہے 1924, جی, اس سے پہلے خلافت کی عبارت تو موجود تھی نا, ماشاءاللہ. جب وہ ختم ہوا اس کے بعد ضرورت پیش آئی. ماشاءاللہ, یہ بڑا قیمتی نقطہ آپ نے, جزاک اللہ خیرن, کیونکہ بانی محترم نے اس کو بڑا وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا. یہ جو صدیاں گزری امت کی, تو ایسا نہیں ہوا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ پورے دین کی عمارت یکدم ختم ہوئی, نیچے آ گئی ہو, ختم ہو, ایسا نہیں ہوا. ہاں, ایسے بھی خلفاء گزرے کہ جن کے ذاتی کردار تو بہت ہی خراب تھے, ظالم بھی تھے, فاسق بھی تھے, مگر ان کے ادوار میں بھی ایک عام مسلمان اپنے مسائل کے بارے میں شریعت کا فیصلہ لینا اور نافذ کروانا چاہتا تو عدالتیں موجود تھیں, قضا موجود, قضا کا معاملہ موجود تھا. تو گریجولی یہ معاملہ جو ہے وہ زمین بوس ہونے کی طرف گیا ہے. اور آپ نے بجا فرمایا, اب ابوالکلام آزاد مرحوم یا مولانا مودودی علی رحمہ, یہ تحریک خلافت کا بھی ہندوستان میں, کیوں, جب وہ رہی صحیح خلافت, رہا سہا مرکزیت کا معاملہ بھی بالکل ختم ہو گیا, تو اب بالکل جڑ سے عمارت کو دوبارہ قائم کرنے کی جد و جہد کرنا, اس کی طرف توجہ کا معاملہ گیا. باقی جو مجددین آتے رہے ہمارے اسلاف میں, اگر کسی ایک گوشے میں کمی کا معاملہ آ گیا, وہاں انہوں نے بہتر بات پیش کر دی, اجتہاد کا معاملہ کر دیا, یا کوئی بگاڑ پیدا ہو گیا اس کی اصلاح کر دی. کسی اور کے دور میں کسی اور گوشے کے اندر بگاڑ پیدا ہوا تو وہ عمارت کے اندر ریپیئر مینٹیننس کا معاملہ چلتا رہا. لیکن جب عمارت رہی صحیح شکل کے ساتھ بھی ختم ہو گئی اور 1924 میں خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہو گیا, تو اس کے بعد اب ضرورت پیش آئی کہ اب پوری عمارت کا تصور بھی دیا جائے اور اس کو
کو جڑ سے کھڑا کرنے، بنیاد سے کھڑا کرنے کی جد و جہد کی طرف متوجہ کیا جائے۔ جو آپ نے اصطلاحات بتائی نسب امامت وغیرہ، وہ اس لیے بھی شاید انہوں نے استعمال کیا کہ اس وقت خلافت موجود تھی نا، یعنی کہ انہوں نے اس کو ڈائریکٹ خلافت کا لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ نسب امامت، یعنی کہ انہوں نے ان تعلیمات کو انٹیکٹ رکھا، لیکن وہ خلافت کا شاید اس لیے لفظ استعمال نہ کیا ہو کہ اس وقت خلافت تو ایک شکل میں موجود ایک شکل میں گو کہ ہم یہ کہیں گے وہ آئیڈیل نہیں تھی، جی لیکن ایک مرکزیت تھی، اس کی اپنی برکات تھی۔ بالکل۔ تھوڑا سا آگے اور چلتے ہیں کہ ہم نے دین اور مذہب کے جو معنی ہیں، عموماً دین اسلام، مذہب اسلام، یہ شمار ایک ہی کیا جاتا ہے گفتگو میں، لیکن باقاعدہ نظر آتا ہے کہ تنظیم اسلامی کے پلیٹ فارم سے اس کو بالکل الگ الگ کیا گیا ہے، تو یہ بھی ایک نئی بات تو نہیں؟ بہت اچھا سوال ہے۔ اس میں ہم نے ایک احتیاط بھی برتی ہے، سابقہ امیر تنظیم اسلامی محترم حافظ عبد السعید صاحب نے اس پر ہمیں متوجہ بھی کیا۔ پہلے تو یہ جان لیجئے، اسلام دین ہے، اور دین کا بہتر ترجمہ اگر ہم اردو میں کریں تو وہ نظام ہے، اور بہتر ترجمہ انگلش میں کریں تو وہ سسٹم ہے۔ البتہ عام طور پر انگریزی کا ایک لفظ ہمارے یہاں بھی معروف ہے، اور وہ ہے ریلیجن، اور اسی کے ساتھ مشہور پرانا گھسا پیٹا جملہ ہے کہ ریلیجن از یور پرائیویٹ افیئر، اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دی اسٹیٹ افیئرس۔ تو اس ریلیجن کا ہمارے ہاں عام طور پر ترجمہ ہوتا ہے مذہب، اس ریلیجن کا جو انگریزی کا ہے، اور وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، اس لیے کہ اگر کرسچینٹی ہے تو ٹھیک ہے، پرسنل افیئرز آف لائف کا کوئی تعلق سسٹم سے نہیں، سسٹم سے نہیں ہے۔ تو ان کی اپنی، آپ آکسفورڈ کو دیکھ لیں، میری ویبسائٹ کو دیکھ لیں، تمام معروف ڈکشنریز میں دیکھیں تو کرکس آف دا میٹر کیا ہے؟ a set of beliefs full stop، یا a set of instructions dealing with the personal affairs of life۔ تو انگریزی میں ٹھیک ہے، اور انگریزی کے ریلیجن کی یہ تعریف بھی انگریزی میں ٹھیک ہے، لیکن اسلام از ناٹ جسٹ a religion۔ یہ بڑے پیارے الفاظ ہیں ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، اٹ از ناٹ جسٹ a religion، اٹس a دین۔ ریلیجن ہی فقط نہیں ہے، ہاں اسلام انفرادی زندگی سے متعلق بھی رہنمائی دیتا ہے، مگر یہ انگریزی والا ریلیجن نہیں ہے، بلکہ یہ دین انفرادی جمع اجتماعی دونوں پہلوؤں کے اعتبار سے رہنمائی عطا کرتا ہے۔ تنظیم اسلامی کے پلیٹ فارم سے اور دیگر بعض اور اہل علم ماضی قریب کے دانشوروں نے بھی اس نقطے کو پیش کیا ہے، ایون اقبال کی طرف اس بات کو منسوب کیا جاتا ہے کہ بھئی اسلام جو ہے وہ مذہب نہیں ہے۔ کون سا والا؟ انگریزی کا۔ اس میں احتیاط کا پہلو بھی میں آگے ذکر کر دوں گا انشاءاللہ، کیونکہ مذہب حنفی کا لفظ بھی ہم سنتے ہیں، مذہب شافعی کا لفظ بھی سنتے ہیں۔ تو ہم جب بات کرتے ہیں تنظیم اسلامی کے پلیٹ فارم سے، تو ہم کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اسلام انگریزی والا ریلیجن نہیں ہے، یہ دین ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، سورہ ال عمران آیت نمبر 19۔ دین اسلام ایک دین ہے اللہ کے نزدیک، اور وہ فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، مکمل فرما کر دی المائدہ کی شروع میں، اور وہ فرماتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، البقرہ آیت نمبر 208 میں اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ تو جب ہمارے پلیٹ فارم سے بات بیان کی جاتی ہے تو اب ہم اس کے لیے ٹائٹل استعمال کرتے ہیں دین اسلام کا جامع تصور، یا دین اسلام کا ہمہ گیر تصور، کہ جس میں انفرادی زندگی بھی ہے اور اجتماعی زندگی بھی۔ لفظ مذہب یا تو ہم انگریزی کا لفظ ریلیجن استعمال کر کے پھر الیبوریٹ کرتے ہیں، یا ہم احتیاط کرتے ہیں۔ احتیاط کیوں کرتے ہیں اس کی وجہ بھی سمجھ لیجئے۔ ہمارے ہاں جو فقہی مکاتب فکر ہیں یا ہمارے اسلاف ہیں، جب وہ فقہی مسائل کو بیان فرماتے ہیں تو وہ لفظ مذہب استعمال کرتے ہیں۔ مذہب بھی اور مسلک بھی استعمال کرتے ہیں، مسلک بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن مذہب وہاں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو ہم نے جو احتیاط کی اس کی وجہ بھی عرض کر دیتے ہیں انشاءاللہ۔ اچھا، مذہب عربی میں بمعنی طریقہ، تو اب نماز کا ایک طریقہ ہے، اور فقہ حنفی کہا جائے گا، مذہب حنفی یا مسلک حنفی، ایکول آپ لے سکتے ہیں اس کو، لیکن لفظ مذہب وہاں استعمال ہوتا ہے۔ تو اس معاملے میں مذہب حنفی کیا آپ ناف سے نیچے ہاتھ باندھیں، مذہب شافعی کیا آپ ہاتھ اوپر باندھیں سینوں پر، اور مذہب مالکی کیا ہے آپ ہاتھ چھوڑ دیجئے، تو سب ٹھیک ہے، ہمارے نزدیک سب قابل قبول ہے، نسبت نبی اکرم علیہ السلام کی طرف جاری صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو نماز کا معاملہ ہوا، لیکن معاملات تو قضا کے بھی آئیں گے۔ ہمارے فقہاء نے فقط انفرادی زندگی سے متعلق مسائل پر کلام تھوڑی کیا، معیشت کے بارے میں، معاشرت کے بارے میں، سیاست کے بارے میں، عدالت کے بارے میں، ریاست۔ اب جب ان اجتماعی گوشوں کے حوالے سے وہ کلام کریں گے تب بھی بحث آئے گی۔ مذہب حنفی کیا ہے؟ یہ رائے ہے۔ مذہب شافعی کیا ہے؟ یہ رائے ہے۔ فلاں معیشت کے مسئلے میں مذہب حنفی کیا ہے؟ یہ ہے۔ وہاں لفظ مذہب کس معنی میں؟ طریقے کے معنی میں، رائے کے معنی میں، مسلک کے معنی میں، اوپینین کے معنی میں، میتھڈالوجی کے معنی میں۔ تو ہم نے یہ احتیاط کی کہ اب ہم لفظ مذہب اور دین کا فرق استعمال نہیں کرتے۔ بہرحال ہماری اپنی اجتماعیت میں بھی، تنظیم اسلامی میں بھی اہل علم موجود ہیں الحمدللہ۔ پھر ہمارے احباب میں بعض حضرات علماء یا مدارس سے فارغ جو فضلاء ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے دروس میں آتے ہیں، تو ایک کنفیوژن کا امکان ہو سکتا تھا، وہ سوال اٹھتا تھا کہ کیا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پورے دین پر بات نہیں کی؟
کیا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے پورے دین پر بات نہیں کرنے؟ بالکل بات کی ہے، لیکن آج جس دور میں ہم جی رہے ہیں وہاں لفظ ریلیجن انگریزی والا وہ اسلام کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے، اور جو بھی کہہ لیں بدقسمتی یا جو بھی کنفیوژن کہہ لیں اس ریلیجن کا ترجمہ ہمارے کیا کر دیا گیا؟ مذہب۔ تو ہم یہ کہہ رہے بھائی اسلام انگریزی والا ریلیجن نہیں، جس کو کچھ لوگ اردو میں مذہب کہتے ہیں، تو ہم اس ریلیجن ورسز دین اسلام کے کانٹراسٹ یا ڈفرنس کو بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ اس بات کو اون کرتے ہیں کہ فقہاء نے تو تمام مسائل دین کے بارے میں کلام کیا اور وہ لفظ مذہب میتھڈالوجی یا اوپینین کے معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ اچھا، اب یہ بات کہ یہ کوئی تنظیم اسلامی نے نئی بات پیش کر دی، بالکل ایسا نہیں ہے۔ جیسے بھی تھوڑی دیر پہلے شاہ ولی اللہ کا ذکر ہوا رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن تیمیہ کا رحمۃ اللہ علیہ ذکر ہوا، تمام ہمارے اسلاف کو دیکھیں، انہوں نے ادخلوا فی السلم کافہ کے ذیل میں آ جائیں، ماضی کی تفاسیر، آج کی تفاسیر لیجئے، الیوم اکملت لکم دینکم کی تفسیر میں آ جائیں، سب نے انفرادی زندگی پر بھی کلام کیا اور اجتماعی زندگی پر بھی کلام کیا۔ آج اس کو پریزنٹ کرنے کے لیے اگر ہو سکتا ہے کہ آج کی کنوٹیشن استعمال کرنے، بانی تنظیم اسلامی فرمایا کرتے تھے ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ پولیٹیکل سائنس میں زندگی کو دو حصوں میں بیان کیا جاتا ہے، ایک انڈیویجول لائف ہے، ایک کلیکٹیو لائف ہے۔ اب انڈیویجول لائف جو میں انگلش میں کہوں گا تو ظاہری بات ہے یہ امت کے اسلاف کی عربی تحریروں میں لفظ انگلش میں کا تو نہیں ملے گا نا، یہ ٹرمینالوجی آج کی ہے، لیکن بات تو اصل میں وہی بیان ہو رہی ہے جو پوری امت سمجھتی ہوئی آئی ہے۔ تو گویا اگر ہم کہیں کہ ڈکشنری والا جو ریلیجن ہے وہ صرف ذات سے انفرادیت، Exactly. اور سسٹم جو اسلام جو ہے ریلیجن پلس سسٹم ہے، ایگزیکٹلی، جو انفرادی اور اجتماعی دونوں اجتماعی کی رہنمائی دیتا جی۔ اچھا، ابھی آپ نے گفتگو میں ایک فرائض دینی کا ذکر بھی کیا، ہے۔ جی یہ ایک اور منفرد چیز جو ہمارے حوالے سے کہی جائے تنظیم اسلامی کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ فرائض دینی کا جو تصور بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیا، اور جو کہ بہت بنیادی ایک ہمارے ہاں اس کا ایک مقام ہے، تو فرائض دینی کا تصور بھی کیا قرآن و سنت سے ماخوذ ہے یا یہ بھی ایک اختراع ہے؟ بجا آپ نے فرمایا، میرا خیال ہے کہ گزشتہ 2-3 سوالات کے تسلسل میں یہ جواب اب آسان ہو جائے گا۔ ہم نے عرض کیا کہ بانی تنظیم اسلامی بھی اس کو بیان فرماتے ہیں، کہنے کو تو ہم گفتگو کو طویل کرنا چاہیں تو 100 فرائض بھی بیان کر دیں، کوئی ایشو نہیں ہے، ایک ایک سب برانچ بناتے جائیں، نمبر 100 ہو جائے گا پورا، لیکن بات بھی تو بیان کرنی۔ تو انہوں نے 3 سطحوں پر ہمارے فرائض دینی کو بیان فرمایا۔ ایمان کا بیان بھی آتا ہے، اقرار باللسان کے ساتھ تصدیق بالقلب بھی ضروری ہے، اس کو بھی ایک تقاضے کے طور پر ہم بیان کرتے ہیں۔ عموم کے اعتبار سے ہمارے ہاں 3 بنیادی فرائض کا ذکر آتا ہے۔ نمبر 1 سادہ الفاظ میں خود اللہ کا بندہ بننا، نمبر 2 دوسروں کو اللہ تعالیٰ کی بندگی کی دعوت دینا، اور نمبر 3 اللہ تعالیٰ کی بندگی پر مبنی نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا۔ اچھا، پھر اس کے لیے قرآن حکیم کی آیات کو پیش کرتے ہیں۔ اچھا، ہم جب قرآن حکیم کہتے ہیں تو بلٹ ان ہے کہ قرآن جمع صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماضی میں کبھی ایک اعتراض یہ بھی تو اٹھتا رہا نا، ماضی میں یعنی ہم پر ہی نہیں اور لوگوں پر بھی، کہ جب کبھی کوئی تحریک اٹھتی رہی قرآن کے نام پر تو لا محالہ پھر اس کی کوکھ سے جنم لیا فتنہ انکار حدیث نے، معاذ اللہ۔ تو ہم جب قرآن حکیم کہیں تو لا محالہ صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم، تو قرآن جمع سنت رسول کہیں، قرآن جمع حدیث رسول کہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہماری جڑ اور بنیاد ہے۔ بہرحال اس حوالے سے تو خود بانی تنظیم اسلامی کے خطاب پر مبنی کتابچہ موجود ہے، فرائض دینی کا جامع تصور۔ وہ 3 فرائض کے لیے اصطلاحات بھی قرآن حکیم کی ہیں، بہت تفصیل اگر اس میں ہم جائیں تو ایک ایک فریضے کے لیے کم سے کم 4 اصطلاحات قرآنی ہیں، مگر ظاہری بات ہے بات طویل ہو جائے گی تو میں ایک ایک مقام پیش کر دیتا ہوں قرآن حکیم کا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مخلوق کے لیے فرمایا ہے میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ خود اللہ کا بندہ بننا اصطلاح قرآنی لے کر عبادت رب ہے۔ سورہ ذاریات آیت نمبر 56 ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تمام جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اسی کا اقرار ہر نماز کی حرکت میں ہم کر رہے ہیں، ایاک نعبد، اسی کی دعا ہے جو ہر نماز کے بعد اللہ کے رسول کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ تو پھر اس کو ہم تفصیل بھی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی بندگی سب سے پہلے میری ذات کے تعلق سے، اور اس میں مجھ سے متعلقہ جتنے معاملات، وہ ایمانیات بھی ہیں، عبادات بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، اخلاقیات بھی ہیں، رزق حلال کمانا بھی ہے، اچھے اخلاق کا مظاہرہ بھی ہے، برے اخلاق سے بچنا بھی ہے، حقوق العباد بھی، تو میری ذات سے متعلق ہو گیا۔ لیکن اس کے بعد ہم صرف اللہ کے بندے نہیں، ہم خاتم النبیین محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے امتی بھی ہیں۔ امتی ہونے کے ناطے مزید بڑا ہم پر فرائض عائد ہوتے ہیں، اور اس امت کو اللہ تعالیٰ نے جو کھڑا کیا وہ شہادت علی الناس کے فریضے کے لیے۔ تو جو دوسرا میں نے لسٹنگ میں بیان کیا، دوسروں کو اللہ کی بندگی کی دعوت دینا، مختلف پیرایوں میں قرآن پاک بیان کرتا ہے۔ شہادت علی الناس لوگوں پر یا لوگوں کے خلاف اللہ کے دین کی گواہی کی اصطلاح بھی آئی ہے۔ سورہ البقرہ آیت 143، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔
مسلمانوں تمہیں درمیانی امت بنایا تاکہ تم اب لوگوں پر دین کے گواہ بنو، اور محمد مصطفیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول تم پر اللہ کے دین کے گواہ بنے۔ اب حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے بعد ان کے بحاف پر امتیوں نے یہ کام کرنا ہے۔ اچھا، امام قرطبی فرماتے رحمۃ اللہ علیہ، جو شخص یہ کام نہ کرے وہ امتی کہلانے کا مستحق ہی نہیں۔ یہ جملہ آپ نے ڈاکٹر اسرار صاحب سے بھی سنا ہوگا رحمۃ اللہ علیہ۔ میں ایک لائیو پروگرام میں تھا، ایک صاحب علم مفتی صاحب نے امام قرطبی کو کوٹ کیا تو ہمارے بھی علم میں اضافہ ہوا، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہاں، استعداد کا فرق ہوگا، علم کا فرق ہوگا، مثلا جو مطالبات اور مردوں سے ہیں عورتوں سے اتنے نہیں ہیں ان کے دائرہ کار کے اعتبار سے، لیکن ہے ہر امتی پر فرض کہ وہ دعوت دین کا کام بھی کرے۔ نمبر 3، دعوت دینا کافی نہیں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے بڑھ کر داعی کون ہوگا، بلکہ داعی اعظم ہے، مبلغ اعظم ہے، مگر حضور کا خون اطہر تو طائف میں بھی بہتا ہے، حضور روتی آنکھوں سے بیت اللہ کو الوداع بھی فرماتے ہیں، حضور کا خون اطہر احد کے میدان میں بہتا ہے، 70 صحابہ کی جانوں کے نذرانے اللہ کی راہ میں پیش کرتے ہیں، تلوار بھی اٹھائی گئی ہے۔ یہ سب کاہے کے لیے تھا؟ قرآن حکیم بتاتا ہے کہ حضور کا مشن تھا لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے آپ کو قرآن دیا گیا، آپ کو دین حق دیا گیا تاکہ اس کو غالب کریں۔ تو اب یہ قائم کرنا، اس کے لیے قرآن کی اقامت دین کی اصطلاح ہے۔ سورہ شورى کی آیت نمبر 13، 5 جلیل القدر رسول نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان 5 کو جو حکم دیا ہمیں فرمایا جا رہا ہے شرع لکم، تمہیں بھی وہ حکم دیا جا رہا ہے۔ آگے الفاظ آئے اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرو، اس بارے میں کسی تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ یہ تو میں نے ایک ایک آیت کا حوالہ دیا، ورنہ جس کتابچے کا ذکر کیا فرائض دینی کا جامع تصور، کئی اصطلاحات اور ان کے پیچھے قرآن پاک کی آیات آپ کو ملیں گی۔ اصل میں سوال یہ بھی تھا کہ یہ جو بانی تنظیم اسلامی نے فرائض دینی کا تصور پیش کیا 3 سطحوں پر، یہ کو ان کی اختراع ہے؟ تو بھائی پہلی بات ہے کہ قرآن کریم کی آیات پیش ہو رہی، نبی اکرم علیہ السلام کا اسوہ اور سیرت بھی آپ دیکھ لیں، اور امت کے اسلاف کی 2 گواہیاں تو میں نے آپ کے سامنے تھوڑی دیر پہلے رکھ دی۔ امت کے تمام اسلاف اس بات کے قائل ہیں، اور جن 2 کتابوں کا پہلے حوالہ دیا گیا ان میں وہ تفاسیر، وہ احادیث کی شروحات اور فقہا کی تفسیرات آپ کو ملیں گی، کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ امت اس پر اتفاق کرتی چلی آئی ہے۔ حتیٰ کہ بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ 80s کی بات ہے، 80s اور 90s کے درمیان کی، جب محاضرات قرآنی کا سلسلہ انہوں نے شروع کیا، آج کے اس طرح قرآنی لیکچرز کہہ لیں یا کانفرنسز کہہ لیں، اس میں مختلف علماء کرام کو انہوں نے دعوت دی، اپنا یہ تصور دین، جامع تصور اور تصور فرائض دینی لکھ کر ان کے سامنے پریزنٹ کیا۔ تنقید بھی کرنے کو کہا، تنقید بھی کریں، کہیں کوئی اصلاح طلب بات ہے اصلاح بھی کریں، لیکن کئی ایک نے فرمایا کہ نہیں، تصور کی حد تک بات بالکل صحیح ہے کہ ہماری ذمہ داریاں فقط ذات تک محدود نہیں، انفرادی سطح سے آگے بڑھ کر بھی ہماری دینی اجتماعی ذمہ داریاں ہیں امتی ہونے کے ناطے، جس میں دعوت دین کی ذمہ داری ادا کرنا اور اقامت دین کی جد و جہد کرنا بھی شامل ہے۔ اچھا، اس میں ایک تھوڑا سا ضمنی سی بات آتی ہے کہ دیکھیے ایک مکتبہ فکر یہ بھی پایا جاتا ہے کہ بھائی اب دین کا دوبارہ کوئی دنیا میں قائم ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ ایک دانشور یہ کہتے ہیں کہ ایک وقت تھا اسلام کا، اب اور امتوں کا وقت ہے، یعنی کہ وہ بالکل اس چیز کو بالکل ایسے ڈینائی کر دیتے ہیں جیسے کہ جو کام ہونا تھا وہ ہو گیا، اب بس یہ ہے کہ دین کو ایک بس شدت پسندی سے بچاؤ اور اس طرح ایک لے کر چلتے رہو۔ تو یہ کانسیپٹ کہاں سے آگے، جبکہ انقیم الدین کا والا معاملہ بھی آیا، پھر لیظہرہ کی وہ کچھ ایسے کہتے ہیں کہ صرف آپ ظاہر کر دیں، اس کو دنیا کے سامنے صرف واضح کر دیں۔ تو میرا سوال ہے کہ اس کو صرف واضح کرنے سے کیا فائدہ ہوگا، یعنی کہ اس کا وہ مفہوم بھی لیتے ہیں۔ تو آپ ایسے کچھ نظریات کے حوالے سے کچھ بیان کرنا چاہیں کہ ان کو ہم کیسے کاؤنٹر کر سکتے ہیں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ یہ کہنا کہ کبھی بھی قائم نہیں ہوگا، یہ بات تو ایک ایسی بات ہے کہ جو آیات قرآنی کے اشاروں کے بھی خلاف ہے، اشاروں کے خلاف، اور احادیث مبارکہ میں بیان کی گئی تفصیلات کے بھی خلاف ہے۔ اشارے تو قرآن حکیم میں ہے، بانی تنظیم اسلامی وہ صغرا کبرا جوڑ کر بیان کرتے تھے اس کو، کہ دیکھیں قرآن حکیم بتاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت یونیورسل ہے۔ کبھی قرآن فرماتا ہے سورہ سبا کی آیت نمبر 28 میں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے نبی علیہ السلام ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا۔ کبھی قرآن فرماتا ہے اور کہلواتا ہے نبی اکرم علیہ السلام سے سورہ الاعراف آیت 158 میں قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، اور بھی آیات ہیں۔ پھر قرآن حکیم نبی اکرم علیہ السلام کے مشن کو 3 مرتبہ بیان فرماتے جس پر کلام ہوا بھی ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 33 ہے، سورہ فتح کی آیت نمبر 28 ہے، سورہ صف کی آیت نمبر 9 ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول مکرم علیہ السلام کو بھیجا الہدی مکمل ہدایت نامہ دے کر، ودین حق دین اسلام دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ آپ اس سسٹم کو، اس دین حق کو کل نظام زندگی پر غالب فرما دیں۔
صرف ظاہر فرمانا اگر الفاظ کی حد تک ہوتا تو پوری کائنات میں سب سے قیمتی خون تو نبی کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ ضائع ہونے دیتا یا بہنے دیتا؟ معاذ اللہ. نبیوں کے بعد قیمتی ترین جماعت صحابہ کرام کی ہے. اگر صرف ظاہر الفاظ سے کرنا مقصود ہوتا تو اللہ کے پیغمبر کسی ایک صحابی کی بھی جان جانے دیتے اللہ کی راہ میں اس طرح. تو یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے. اچھا وہ صغرا کبرا کیا ہے؟ حضور کی رسالت تمام انسانیت کے لیے. حضور کا مشن ہے سسٹم آف لائف پر اللہ کا دین غالب ہو جائے. تو ڈاکٹر صاحب یہ نتیجہ نکالتے تھے کہ جب تک کل روئے ارضی پر نہ ہو جائے یہ جو حضور کا مشن ہے بتمام و کمال اس معنی میں پائے تکمیل کو نہیں پہنچے گا. یہی وجہ ہے کہ حضور کے ہاتھوں سرزمین عرب پر ہوا لیکن غزوہ تبوک کے ذریعے آپ نے اس کے ایکسپینشن کا آغاز فرما دیا. نو ڈاؤٹ کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 22 لاکھ مربع میل اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 44 لاکھ مربع میل تک معاملہ پہنچا ہے لیکن وقت فرصت ہے, کہاں کام ابھی باقی ہے, نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. اللہ کے پیغمبر فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم, مسلم شریف کی روایت ہے, واضح حدیث ہے, میرے رب نے پوری زمین مجھے لپیٹ کر دکھائی. اچھا جو رب معراج کی شب, بلکہ ہم تو کہیں گے ٹائم کو روک کر پوری کائنات کی سیر کرا سکتا, اس کو زمین دکھانا کو مشکل نہیں. حضور فرماتے علیہ السلام میرے رب نے پوری زمین مجھے لپیٹ کر دکھائی, میں اس کے مشرق بھی دیکھے اس کے مغرب بھی دیکھے اور میری امت کا اقتدار وہاں تک پہنچے گا جہاں تک مجھے زمین لپیٹ کر دکھائی گئی. یہ اب تک تو نہیں ہوا. ایسی کچھ اور احادیث مبارکہ صحیح احادیث موجود ہیں جن پہ کلام بھی نہیں ہے کہ جن میں یہ بشارتیں موجود ہیں کہ کل روئے ارضی پر اللہ کا دین غالب ہوگا. تو اب اگر ان واضح بشارات جو کہ احادیث میں اور واضح اشارات جو کہ قرآن حکیم میں ہیں ان کے بعد کوئی صاحب ایمان ہونے کا دعوے دار ہو اور وہ یہ کہہ بیٹھتا ہے کہ بھائی کوئی ہونے والی بات نہیں ہے, تو میں ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ پہلو بھی آپ کے سامنے رکھوں. فرماتے تھے اگر رسول اللہ کی بشارات نہ ہوتی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہو الصادق المصدوق ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, اگر حضور کی واضح بشارات نہ ہوتی تو ہم بھی کہتے بھائی کن خیالات میں پڑے ہوئے ہو. آج جو حالت ہے امت کی, لیکن جب اللہ کے پیغمبر فرما دیں صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ صادق ہیں, وہ مصدوق ہیں اور یہ ہو کر رہے گا انشاءاللہ تعالی. ہاں کب ہوگا اللہ بہتر جانتا ہے. میرا مسئلہ ہے کہ میری ابھی موت واقع ہوگی تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا. تو میں پابند ہوں اس بات کا کہ اس کام میں اپنا حصہ ڈالوں. بلکہ بڑے پیارے الفاظ ہیں نا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معروف الفاظ ہیں کہ میں آنے والے دور کے لیے راستے کو صاف کر رہا ہوں. آنے والا دور تو حضور کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, 6 صدیوں کا فصل ہے, مگر عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے میں آج راستے کو صاف کر رہا ہوں. تو ایک امتی کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ راستہ صاف کر رہے ہے خراب کر رہا ہے, وہ اپنا پارٹ پلے کر رہا ہے یا معاذ اللہ اس کے اگینسٹ جا رہا ہے. کیونکہ اصل مسئلہ کیا جو بالکل شروع میں ہم نے کہا, ایک شخص کے, ایک بندہ مومن کے, جس کو رفیق تنظیم اب ہماری تنظیم میں شامل ہوگا اس کو رفیق تنظیم کہتے ہیں, ایک مسلمان کے پیش نظر کیا ہے؟ اللہ کی رضا, آخرت کی کامیابی. دنیا میں نہ ہو میری زندگی میں, ارے کتنے نبیوں کے ہاتھوں نہ ہوا, کتنے پیغمبروں کی زندگیوں میں نہیں ہوا, کتنے صحابہ کی زندگی میں نہیں ہوا, وہ اپنا کام کر گئے, وہ اللہ کے کامیاب ہے. ہوگا یہ وضاحت احادیث مبارکہ میں ہے, کرنا ہے یہ میری ذمہ داری بنتی ہے. اور میں نے عرض کیا نا کہ امت میں ہو سکتا ہے شاذ آرا بھی تو چلتی ہے نا, آج بھی اگر کچھ حضرات کا خیال ہے تو کچھ شاذ آرا ماضی میں بھی ہوں گی, لیکن مجمع علیہ جو معاملہ امت میں چلا آیا ہے وہ ان فرائض کے حوالے سے امت کلیئر رہی ہے. جیسے کہ اسلاف کی آرا جو مرتب کر دی گئی, کم سے کم 2 ایسی کتابیں جو اردو میں مرتب ہوئیں ان کے حوالے پہلے بھی دیے گئے. ایک اور بھی اہم بات ہے کہ علماء میں بھی کوئی اقامت دین کے کام کی نفی نہیں کرتا کہ یہ کرنا نہیں چاہیے. جی علماء میں سمجھتا ہوں کلہم کی اگر ہم بات کریں, بلکہ یہ اور مزید میں یہ کہتا ہوں کہ ان جو حضرات صرف عقل کا سہارا لے کر یہ بات کرتے ہیں تو ان کے لیے عقلی دلیل یہ بن سکتی ہے کہ بھائی دنیا کا اس وقت ہر مذہب ڈومینیشن کی کوشش کر رہا ہے. بالکل ہمارا خیال ہے کہ وہ ریلیجن کی سطح پر ہے, حالانکہ وہ ڈومینیشن کی کوشش کر رہا ہے. اور لگا ہوا ہے پڑوس میں دیکھ لیں انڈیا میں کیا ہو رہا ہے, انڈیا میں دعوے ہیں ان کے سیکولرزم کے, دعوے ہیں ڈیموکریسی کی چیمپئن شپ کے, اور اندر خانے کیا بلکہ کھلے خانے کیا ہو رہا ہے کہ وہ اپنے مذہب کی بالادستی اور خود مومن ہے محروم یقین. ہمارے لوگ جو ہیں اس پر بھی اعتراض کر رہے ہیں کہ ڈیفینسو پوزیشن. جی امیر محترم, سوالات اور بھی ہیں اور وقت جو ہے ہم زیادہ آپ کا نہیں مزید لینا چاہتے, تو کچھ سوالات کو آگے کے لیے ہم آئندہ کے لیے انشاءاللہ موقوف کرتے ہیں. ناظرین, سوالات کچھ ہم نے تنظیم کے بنیادی فکر کے حوالے سے آپ تک پیش کیے ہیں اور ان کے جوابات بھی آپ کے سامنے آ گئے الحمدللہ. تو میں چاہوں گا کہ اگلے پروگرام کے لیے آپ حضرات بھی اس میں جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کریں اور ہمیں جو ہے وہ اپنے سوالات بھیجیں. markaz@tanzeem.org ہمارا ای میل ایڈریس ہے, اس پر ہمیں سوالات بھی بھیجیں اور ہمیں
اس پروگرام کے حوالے سے کوئی اپنی آراء ہیں، کوئی مشورے ہیں، ان سے بھی ہم ضرور فیض یاب کریں۔ میں پھر ایک دفعہ دوبارہ شکر گزار ہوں امیر تنظیم کا، انہوں نے وقت دیا۔ ناظرین، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔